آئی حضرات، شاعری کا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ایک زمانے میں شاعری ہوتی تھی کہ جنازہ روک کے میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو، یا یہ کہ کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ شاعری کا رنگ جب بدلتا ہے تو غالب یوں کہتے ہیں کہ غالب نے زندگی کے جو فلسفے بیان کیے شاعری میں، شاعری کو زندگی اور زندگی کو فلسفہ بنایا غالب نے، اور یوں کہا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ غزل کا جب لہجہ بدلتا ہے تو مومن یہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غزل کا لہجہ اور بدلتا ہے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ پسینہ موت کا ماتھے پہ آیا آئینہ لاؤ، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے۔ شاعری اور آگے بڑھتی ہے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہٹو ہٹو کاندھے سے آنسو پوچھ ڈالو، وہ دیکھو ریل گاڑی آ رہی ہے، تمہیں میں چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا، غریبی مجھ کو لے کر جا رہی ہے۔ یا شاعری جب اور دوسرے رنگ میں آتی ہے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ شاعری کا سفر جب یہ ہوتا ہے کہ کچھ یوں رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ، آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے زندگی کی جو شاعر محسوس کرتا ہے۔ ایک ایک لفظ میں، لفظ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس میں شاعر جیتا ہے اور جی کے اپنے اندر کے احساسات کو شاعری بناتا ہے۔ ایک شاعر جو پوری دنیا میں اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنی شاعری سے محبوبیت کے درجے پر فائز ہے، اس شاعر کا نام ہے اظہر نعتی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں، میں اس مشاعرے کے حوالے سے سروج صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں جستا کچھ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ واہ 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 واہ۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ اور تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی، تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی، اٹھا تو میرے عیب ہزاروں گنائے گا۔ واہ 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 واہ۔ تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی، اٹھا تو میرے عیب، اٹھا تو میرے عیب ہزاروں گنائے گا۔ اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا۔ واہ 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 واہ۔ اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا۔ بہت اچھا۔ شعر سنا ہے کہ اس قیامت کی جب اس شخص کو آنکھیں دی ہیں، اس قیامت کی جب اس شخص کو آنکھیں دی ہیں، اے خدا خواب بھی دینا تو سنہرا دینا۔ بہت اچھا ہے۔ اس قیامت کی جب اس شخص کو آنکھیں دی ہیں، واہ 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 واہ۔ اے خدا خواب بھی دینا تو سنہرا دینا۔ اور یہ اور بات کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، یہ اور بات کیا آندھی یہ اور ہمارے بس میں، بات کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ اور بات کہ آندھی ہمارے بس میں نہیں، مگر چراغ جلانا تو اختیار میں مگر ہے۔ چراغ جلانا تو اختیار میں ہے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے، مگر سنیں سر، خودکشی کے لیے خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے، مگر زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے۔ واہ واہ
واہ خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے، مگر زندہ رہنے کو بہت زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اب بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی، بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی، ایسی دنیا کے جہاں پیار کیا جاتا ہے۔ واہ بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی، بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی، ایسی دنیا کے جہاں پیار کیا جاتا ہے۔ اور چند شعر اور ملاحظہ کر لیں کہ یہ نیا عدل جہانگیر ہمارے لیے ہے، واہ واہ، یہ نیا عدل جہانگیر ہمارے لیے ہے، جرم کوئی کرے زنجیر ہمارے لیے ہے، یہ نیا عدل جہانگیر ہمارے لیے ہے، جرم کوئی کرے زنجیر ہمارے لیے ہے، اور تیر پہلے بھی چلے ہم پہ حریفوں کے مگر، واہ تیر پہلے بھی چلے ہم پہ حریفوں کے مگر، اس قبیلے کا تو ہر تیر ہمارے لیے ہے، اس قبیلے کا تو ہر تیر ہمارے لیے ہے۔ تو ان شعر میں ایک غزل کی مسلسل غزل کی پیش کیے دیتا ہوں کہ راستے کیا ہوئے وہ لوگ، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ۔ ہاں جی، بڑا مشہور شعر رہا ہے یہ کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے۔ ملاحظہ کریں چاہیے شعر کے اب یہ معیار شہری یاری ہے، اب یہ معیار شہریاری ہے، اب یہ معیار شہری یاری ہے، اب یہ معیار شہریاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے، واہ 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 واہ، اب یہ معیار شہریاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے۔ بس آپ یہ شعر سنیں کہ ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، ہم نے روشن چراغ کر ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، واہ واہ واہ، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، اور صرف باہر نہیں محاذ کھلا، صرف باہر نہیں محاذ کھلا، صرف باہر نہیں محاذ کھلا، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، جنگ واہ جاری ہے، میرے اندر بھی جنگ جاری ہے، ہم اندھیرے میں ہیں مگر دیکھو،
ہم اندھیرے میں ہیں مگر دیکھو، ہم اندھیرے میں ہیں مگر دیکھو، دور تک روشنی ہماری ہے، دور تک روشنی ہماری ہے، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، یہ آخری شعر نظر کرتا ہوں، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، عمر بھر سر بلند رکھتا ہے، یہ جو یہ جو انداز انکساری ہے، یہ جو انداز انکساری ہے، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، مٹ رہی ہے یہاں زبان و غزل، اور غالب کا جشن جاری ہے، اور غالب کا جشن جاری ہے۔ گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، اب سب ایسے نہیں آتے گے۔ میں ملاحظہ کریں، ایک مطلب ملاحظہ کریں کہ وہ کم سخن ہے، بہت کم لبوں کو کھولتا ہے، وہ کم سخن ہے، بہت کم لبوں کو کھولتا ہے، مگر غزل میں وہ مجھ سے زیادہ بولتا ہے، وہ کم سخن ہے، بہت کم لبوں کو کھولتا ہے، وہ کم سخن ہے، بہت کم لبوں کو کھولتا ہے، مگر غزل میں وہ مجھ سے زیادہ بولتا ہے، مگر غزل میں وہ مجھ سے زیادہ بولتا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ اجالا دشت جنوب میں بڑھانا پڑتا ہے، اجالا دشت جنوب میں بڑھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے، اجالا دشت جنوب میں بڑھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے، کہ یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا ہے، واہ واہ واہ، یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے، رئیس خود نہیں ہنستے ہنسانا پڑتا ہے، اور بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں، بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں، منافقوں سے تعلق نبھانا پڑتا ہے، بڑی عجیب یہ مجبوریاں سماج کی ہیں، منافقوں سے تعلق نبھانا پڑتا ہے، اور کسی کے عیب گنانا ثواب ہے، لیکن کسی کے عیب گنانا ثواب ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے، کسی کے عیب چھپانا ثواب ہے، لیکن کسی کے عیب چھپانا ثواب ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے، اور غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے، غزل کا شعر تو ہوتا ہے بس کسی کے لیے، مگر ستم ہے یہ سب کو سنانا پڑتا ہے۔
شکستگی میں بھی رہ گیا. ہاں دیکھیے ابھی جاوید صاحب نے یاد دلایا اس میں کہ شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی. میں شعر سنا شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے. شکستگی میں بھی کیا شان ہے عمارت کی کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے کہ دیکھنے کو اسے سر اٹھانا پڑتا ہے. دیکھ رہے ہیں بہت پرانی غزل کوئی تقریباً 35 سال پرانی غزل ہے. مشاعروں میں بہت رہی, فارن کے مشاعروں میں اور ہندوستان کے مشاعروں میں. حکم کی تعمیل میں اس کے چند شعر پیش کیے دیتا ہوں. ملاحظہ کریں کہ گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا, گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا, لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا, لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا. یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ, یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا, یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ. آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا, وہ مجھ سے تیز دھوپ میں تھا ہم سخن مگر, وہ مجھ سے تیز دھوپ میں تھا ہم سخن مگر, محسوس ہو رہا تھا کہ سائے میں آ گیا, محسوس ہو رہا تھا کہ سائے میں آ گیا. آندھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی, آندھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی. مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا, مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا. ہمارا رکنی شعر کے ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراش لیے ہوئے, ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے, یہ کون
کے قبیلے میں آ گیا، یہ کون عائلوں کے قبیلے میں آ گیا۔ اور یہ آخری شعر غزل کا اور قیمتی شعر یہ نظر ہے آپ کی، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا، پھر یہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے حضرات، ہر زاویے سے ہر شکل میں یہ مشاعرہ بہت کامیاب مشاعرہ تھا، اور اس کی زیادہ تر ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے جس سلیقے سے شعراء کرام سے شعر سنا اور جس محبت سے انہوں نے سنایا، ہم آپ دونوں کے مشکور و ممنون ہیں۔